فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لینڈ روور کے پہیوں کی چوڑائی اس کے برابر ہی ہوگی۔ دیوار کے کنارے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ٹائر ان پر جم سکیں۔ ذرا اوپر تک دیکھ لیں چیف، کیا صورتحال ہے۔ آؤ، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور ہم دونوں تیز رفتاری سے چڑھائی طے کرنے لگے۔ باقی لوگ اپنی جگہ پر ہی موجود تھے۔ بڑ واقعی تجربے کار تھا۔ اب تک وہ سکون سے لینڈ روور ڈرائیو کرتا رہا تھا، لیکن اس جگہ رک کر اس نے دانش مندی کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ چڑھائی پر اندھا دھند دوڑ جانا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ آگے چل کر یہ جگہ اتنی پتلی ہو گئی تھی کہ گاڑی کے اس سے گزر جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دیکھا چیف، مجھے اس کا اندیشہ تھا، برڈ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے برڈ، لینڈ روور یہیں چھوڑنی ہوگی۔ 100%، برڈ نے جواب دیا۔ ہم واپس آ گئے اور ان لوگوں کو صورتحال بتائی۔ فاخرہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ عاطف اور لطفی کے چہرے بگڑ گئے تھے۔ اس طرف آنا ہی غلط تھا، لطفی نے آہستہ سے کہا۔ فاخرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھر آئے تھے۔ پھر وہ برداشت نہ کر سکی تو بولی، ہم لوگ سوئٹزرلینڈ کی سیاحت پر نہیں آئے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی غیر متوقع بات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ فاخرہ کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میکنو ہمیشہ کی مانند تھا، وہ صرف عمل کرنا جانتا تھا۔ کیوں کرنا ہے اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ لینڈ روور نہایت احتیاط سے خالی کی جانے لگی۔ تمام سامان کے پیکٹ بنائے گئے اور انہیں کینوس کے بیگ میں رکھ کر کندھوں پر چڑھا لیا گیا۔ میکنو نے مشین گن سنبھالی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ احتیاط سے آگے سفر کرنے لگے۔ دائیں بائیں وہی خوفناک گہرائی تھی جس میں جھانکنا بھی دہشت طاری کرتا تھا۔ سب سے پہلے اوپر پہنچنے والا کینوس تھا، اس کے بعد فاخرہ، پھر لطفی اور عاطف پہنچے، اور آخر میں بڈ اور میں۔ ہم کھائی کے کنارے سے کچھ فاصلے پر جا رکے اور سامان زمین پر پھینک کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ یہ سفر واقعی ناقابل یقین تھا اور اس میں کامیابی کی امید کسی کو نہیں تھی۔ پھر ہیلی کاپٹر کا واقعہ۔ ایسی حالت میں ذہن واقعی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل خاموشی رہی۔ پھر بڑ نے کہا، کیا لینڈ روور کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ فاخرہ نے پوچھا۔ اب وہ نہ جانے کب تک اس بلندی پر ٹکی رہے گی۔ اگر کسی سیاح کا یہاں سے گزر ہوا تو وہ دنیا کے اس 8ویں عجوبے کو بڑی حیرت سے دیکھے گا۔ ایک اور بات بھی ہے برڈ، میں نے کہا۔ وہ کیا چیف؟ اگر ہیلی کاپٹر کی تباہی کا علم ہمارے دشمنوں کو ہو گیا اور وہ ہیلی کاپٹر تباہ کرنے والوں کی تلاش میں نکلے تو لینڈ روور ان کی رہنمائی کر دے گی، اور وہ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ کسی نہ کسی طرح ہم نے اس دیوار کو عبور کر کے ان جنگلوں کا رخ کیا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر انہیں ہیلی کاپٹر کی تباہی کا علم ہو بھی گیا تو وہ یہ نہیں معلوم کر سکیں گے کہ ہم نے کس طرح اسے تباہ کیا اور ہم خود کہاں ہیں۔ فاخرہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ بات تو درست ہے علی۔ تو پھر کیا پروگرام ہے اس کے لیے؟ بڑ نے سوال کیا۔ ہم اس سے ہاتھ تو دو ہی بیٹھے ہیں، تو کیوں نہ اسے تباہ کر دیا جائے؟ 1 منٹ۔ بڑ اپنی جگہ سے اٹھا، میکنو سے مشین گن لی اور کنارے پر آ بیٹھا۔ یہ قدم اس نے اچانک ہی اٹھایا تھا۔ مشین گن سے لینڈ روور کو کس طرح گرایا جا سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی، لیکن بڈ واقعی ذہین آدمی تھا۔ اس نے مشین گن سے لینڈ روور کے ایک سمت کے ٹائروں کا نشانہ لیا اور اس کے بعد فائر کھول دیا۔ مشین گن کی گولیوں سے لینڈ روور کے دونوں ٹائر اچانک پھٹ گئے اور اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے اس کا بیلنس قائم نہ رہ سکا۔ کناروں سے ٹائروں کا فاصلہ 1 فٹ سے کسی طرح زیادہ نہیں تھا، چنانچہ جو ہی اس کا بیلنس بگڑا وہ اسی سمت لڑک گئی جدھر کے ٹائر برسٹ کیے گئے تھے، اور اس کے دوسرے ٹائروں نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد ہم لینڈ روور کو نیچے گہرائیوں میں گرتا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک ڈبے کی شکل میں رہ گئی۔ پھر بہت نیچے گہرائیوں میں کچھ ننے ننے شعلے سے چمکے اور ہم واپس اپنی جگہ آ بیٹھے۔ لینڈ روور کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ لطفی اور عاطف کے چہروں پر ناخوشگواری کے تاثرات تھے۔ فاخرہ نے اسے محسوس کیا تھا اور اس کی تیوریاں بھی چڑھ گئی تھی۔ اسے ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ میکنو خاموش بیٹھا خلا میں گو رہا تھا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات تھے۔ میں نے ماحول کو تبدیل کرنے کی غرض سے کہا،
بٹ کیا تم کوئی ساز نہیں بجا سکتے؟ فی الحال میرے پاس ماؤتھ آرگن ہے چیف، اگر اجازت ہو تو، بارڈ نے کہا اور جیب سے ماؤتھ آرگن نکال کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ بلا شبہ اسے ماؤتھ آرگن بجانے میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک لمحے میں اس نے ماحول میں تبدیلی پیدا کر دی۔ لطفی اور عاطف اب بھی اپنی جگہ بیٹھے سرد سی نگاہوں سے بٹ کو دیکھ رہے تھے۔ بٹ کافی دیر تک ماؤتھ آرگن بجاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، پھیپھڑوں کی ہوا خارج ہو جانے کی وجہ سے پتہ نہیں کیوں میرے پر اثر پڑا ہے چیف، اگر کھانے پینے کا پروگرام ہو جائے تو۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم سب اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزوں سے پیٹ کا جہنم بھر رہے تھے۔ میکنو اپنی خوراک لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جنگلوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی شخصیت پر تذکرہ کرتے ہوئے فاخرہ سے کہا، میکنو ہر قسم کے حالات سے بے پرواہ معلوم ہوتا ہے، ویسے بڑی شاندار شخصیت کا مالک ہے۔ اس کے بارے میں نے کچھ داستانیں سنی تھی۔ تمہیں شاید اس بات پر حیرت ہو علی کہ میکنو ایک آدم خور قبیلے کا فرد ہے۔ اس آدم خور قبیلے میں کچھ لوگ جا پھنسے تھے، انہیں نکلنے کا موقع مل گیا۔ میکنو کو وہ اپنے ساتھ اغوا کر لائے تھے۔ وہ شاید قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ ان لوگوں کے کچھ ساتھی آدم خوروں کا لقمہ بن گئے تھے، چنانچہ انتقاماً میکنو کو اغوا کیا گیا تھا، لیکن تقدیر اچھی تھی کہ وہ ان کے انتقام کا شکار نہ ہو سکا اور مہذب دنیا میں پہنچ کر بہتر انداز میں پرورش پائی۔ تھوڑی دیر کے بعد میکنو واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، چیف آگے بڑھا جا سکتا ہے، درخت یہاں زیادہ گھنے نہیں ہیں اور جتنی دور تک میں گیا ہوں وہاں میں نے زمین بھی ٹھیک ٹھاک ہی پائی ہے، تو پھر ہمیں یہاں سے آگے چل دینا چاہیے۔ فاخرہ بولی، میڈم جس جان لیوا اور ہولناک سفر کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس نے اعصاب کو بری طرح کشیدہ کر دیا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں آج کا دن آرام کر لیں اور کل صبح کو سفر کیا جائے؟ عاطف نے کہا، میں اس بات کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی عاطف، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجبوراً یہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ دراصل میڈم ہمارے ذہن اب الجھن کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھی علی، فاخرہ نے سرد لہجے میں کہا، دیکھیے نا، ہر انسان کے سامنے منزل کا کوئی تصور ہوتا ہے۔ ہم اسٹیفن براکوڈا کی تلاش میں سرگرداں ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ ہمارا موجودہ سفر جس انداز میں جاری ہے اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس صورتحال میں آپ خود سوچیں کہ ہمارا بد دل ہونا کس حد تک درست ہے۔ اسٹیفن براکوڈا کی تلاش کے ساتھ ساتھ اگر اس سفر میں کچھ مالی فوائد بھی حاصل کر لیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ کس قسم کے فائدے چاہتے ہو علی؟ فاخرہ نے سوال کیا۔ صحرائے عظیم میں بے شمار قیمتی اشیاء موجود ہوتی ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ اگر کوئی ایسی صورت سامنے آئے تو ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ فاخرہ یعقوبی متعجبانہ انداز میں ان دونوں کو دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، مجھے تمہاری بات سن کر تعجب ہوا ہے عاطف، کیا ان حالات میں فرض کی ادائیگی سے بڑھ کر بھی کوئی اور طلب ہو سکتی ہے؟ میں مانتا ہوں میڈم، لیکن اس فرض کی ادائیگی کے لیے ایک بے نام سے تصور کے ساتھ ہمیں اتنا ہولناک سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ بتائیے، اگر یہاں سے واپسی کے بارے میں سوچا گیا تو اس دیوار کو کیسے عبور کیا جائے گا؟ 3 میل لمبی اس دیوار پر واپسی کا سفر پیدل طے کرنا میرے خیال میں کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تمہاری کمانڈر ہوں، لیکن ہم سب کسی طمع یا لالچ کی بنا پر یہ کام نہیں کر رہے۔ تم اگر اس چیز کو پسند کرتے ہو تو میں تم سے اختلاف نہیں کروں گی۔ تم دونوں اپنے طور پر جتنے مالی فوائد حاصل کر سکتے ہو، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ فاخرہ یعقوبی نے جواب دیا۔ میکنو اب بھی ہماری گفتگو سے لا تعلق ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا ایک مڑے ہوئے چاقو سے درخت کی چھوٹی سی ٹہنی چھیل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے ناگوار سی خاموشی چھا گئی تھی، پھر فاخرہ نے بڑ سے کہا، بڈ، میں نے ان دونوں کو اس کی اجازت دے دی ہے، اگر تم چاہو تو۔ ہاں میڈم، میں اگر اپنا کوئی فائدہ دیکھوں گا تو اس کے حصول کے لیے ضرور کوشش کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ لیکن ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمیں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ اتنی دیر آرام کرنے کے بعد اعصاب پرسکون ہو گئے ہوں گے، بہتر ہے کہ یہاں سے آگے بڑھا جائے۔ فاخرہ نے میری طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے عاطف، لطفی، ہمیں آگے کا سفر بھی شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ان لوگوں سے مزید کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ جب ہم اپنے بیگ شانوں پر لاد کر تیار ہو گئے تو عاطف اور لطفی بھی اٹھے اور ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ سفر کی رفتار خاصی تیز رکھی گئی تھی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد میں نے سرگوشی کے سے انداز میں فاخرہ سے کہا، ان دونوں کا برگشتہ ہو جانا ٹھیک نہیں ہے فاخرہ،
یہ تو عدم تعاون والی بات ہے، مجھے خود تعجب ہے۔ بظاہر تو یہ بڑے ٹھیک قسم کے لوگ تھے، مجھے ان کی اس برگشتگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، یہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں علی، فاخرہ نے کہا، پلیز انہیں اسی طرح رہنے دو، ہمیں گزارا تو کرنا ہی ہے، شاید مجھ سے ان کے انتخاب میں غلطی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن انہیں سمجھانے کی اگر ضرورت پیش آئے تو مجھے اس کے لیے اجازت دو۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کسی جگہ قیام کریں گے تو میں ان سے خود بات کر لوں گی، فاخرہ نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس وقت شام جھکنے لگی تھی جب دفعتاً میکنو کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنے شاخوں جیسے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے اور اس کے کان عجیب سے انداز میں ہل رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، چیف گڑبڑ ہے، اطراف میں کوئی موجود ہے یا کچھ لوگ جو ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، اور تمہیں یہ خیال اب 100 گز چلنے کے بعد آیا ہوگا۔ برڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں برڈ، ایسی بات نہیں ہے، یہ آہٹیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے جنگلی درندوں کے بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن جنگلی درندے اتنے محتاط نہیں ہوتے۔ شکار پر حملہ کرتے وقت بے شک وہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ یقینی طور پر انسانی قدموں کی آوازیں ہیں۔ میں نے فاخرہ یعقوبی کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ الجھ سی گئی تھی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھتے رہو، بہتر یہ ہے کہ ہم سفر کی رفتار مزید تیز کر دیں اور اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کریں۔ میں نے جواب دیا۔ فاخرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرنے لگے۔ اندھیرا اترتا چلا آ رہا تھا۔ ہم نے ان آٹوں کو محسوس نہیں کیا تھا جن کا تذکرہ میکنو نے کیا تھا، لیکن بہرحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میکنو افریقہ کا باشندہ تھا اور اس کی حیثیت ہم سے زیادہ تیز تھی۔ پھر ایک قدرے صاف ستھری جگہ قیام کے لیے منتخب کر لی گئی اور وہیں پر ہم نے ڈیرے ڈال دیے۔ رات تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ برڈ نے 2 کاربائڈ لیمپ روشن کر دیے تھے، لیکن ہم اس جگہ خود کو نہایت غیر محفوظ سمجھ رہے تھے، چنانچہ سبھی پوری طرح تیار تھے۔ میکنو مشین گن سنبھالے ہوئے بیٹھا تھا۔ اسی عالم میں ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ برڈ تو مست آدمی تھا، وہ چائے بنانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ بھی نہ لے پایا تھا کہ دفعتاً یوں محسوس ہوا جیسے ہم سے کچھ فاصلے پر ہی کوئی نیچے گرا ہو۔ آواز خاصی نمایاں تھی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن یہ حماقت تھی میری۔ فوراً ہی ایک فائر ہوا اور گولی میرے کپڑوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ دوسرے لمحے میں نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ برڈ، فاخرہ اور دوسرے لوگ بھی محتاط ہو گئے تھے، لیکن اب فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اندھا دھند گولیاں برس رہی تھی، درختوں کی شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگی اور یکا یک ہی جنگل کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ فوری طور پر ہم کوئی مؤثر کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، سوائے اپنا بچاؤ کرنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ یقیناً بہت دیر سے ہمارے تعاقب میں تھے۔ اب اچانک ان کا پول کھل گیا تھا، چنانچہ وہ مقابلے پر آ گئے تھے۔ برڈ نے لات مار کر لیمپ لڑکا دیے تھے اور تاریکی میں چاروں طرف گولیاں برسا رہا تھا۔ ہم سبھی اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ دفعتاً چند چیخیں لہرائیں اور اس کے بعد دوسری طرف سے اسٹین گنوں سے گولیاں برسائی جانے لگیں۔ یہاں تک تو صورتحال غنیمت تھی، لیکن جب ایک دستی بم ہم سے کچھ فاصلے پر آ کر ایک درخت کی جڑ میں پھٹا تو ہمیں صورتحال کی شدید سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ لوگ بموں سے بھی مسلح تھے۔ فاخرہ، میں نے کہا، فوراً ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں سے بھی کھسک کھسک کر آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا۔ خوش نصیبی سے کوئی 25 گز پیچھے ہٹنے کے بعد ہمیں ایک گہرا کٹاؤ نظر آ گیا اور سب سے پہلے میں اس کٹاؤ میں کود گیا۔ باقی لوگوں کو بھی یہ جگہ غنیمت محسوس ہوئی تھی۔ فاخرہ یعقوبی آہستہ سے بولی، اس کے اندر ہی اندر یہاں سے آگے کھسک لینا چاہیے تاکہ وہ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ ہم سب ایک سمت طے کر کے برق رفتاری سے اس کٹاؤ میں آگے بڑھنے لگے۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے قدموں کی آوازیں نہ پیدا ہونے پائیں، لیکن درختوں کے سوکھے پتے پیروں کے نیچے آ کر چیخ رہے تھے۔ ہم نے گولیاں چلانا بند کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف سے اس انداز میں فائرنگ کی جا رہی تھی جیسے کوئی باقاعدہ فوج مقابلے پر آ گئی ہو۔ ہم کٹاؤ میں راستے کا تعین کیے بغیر برق رفتاری سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر شاید ہمارے دشمنوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم کٹاؤ میں موجود ہیں، چنانچہ ہمارے پیچھے 2 دستی بم اور پھٹے۔ وہ شاید ہمارے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکے تھے۔ اگر بم تھوڑے سے آگے پھینک دیے جاتے تو یقینی طور پر ہمارے لیے خوفناک ثابت ہو سکتے تھے۔ جس کٹاؤ میں ہم دوڑ رہے تھے وہ تقریباً 6 فٹ گہرائی میں تھا
चुनाचे हम उनकी निगाहों से पोशीदा तो थे, लेकिन खतरा यही था कि अगर ऊपर से बमों का इस्तेमाल शदीद कर दिया गया तो फिर जिंदगी महाल हो जाएगी। बर्ड ने मेरा हाथ पकड़ा और एक समत घसीट लिया। कटाव आगे चलकर बाईं समत घूम गया था। मैं आगे जाकर दीवार से टकराने ही वाला था कि बर्ड ने मुझे इससे बचाया और मैं सूरत हाल का अंदाजा करके उसके साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेरा ख्याल है चीफ कि मेरी आंखें उल्लू की आंखों से कुछ मुशाबत रखती हैं, क्योंकि रात की तारीकी में भी मैं बआसानी देख लेता हूँ। आगे बढ़ो चीफ। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। फाखरा मेरे बिल्कुल साथ थी और मैं उसके कदमों की आवाजें भी सुन सकता था। मैक्नो शायद सबसे पीछे था। उसके आगे लुत्फी और आतिफ दौड़ रहे थे। फिर ये जमीनी कटाव खत्म हो गया और मजबूरन हमें ऊपर आना पड़ा। यहाँ दरख्त ज्यादा थे, अंधेरा भी ज्यादा था, लेकिन दुश्मन को हमारी इस जगह पर मौजूदगी का भी इल्म हो गया था। चुनाचे अब गोलियां इस तरफ का रुख करने लगी थी। मैक्नो यहाँ रुक गया। एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर उसने मशीन गन को सेट किया और फिर अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी। उसकी फायरिंग ने बड़ा सहारा दिया था, क्योंकि हमारा ताकुब करने वाले लोग किसी हद तक गैर मोहतात होकर आगे आ गए थे। मशीन गन की गोलियों ने उन्हें बूंद कर रख दिया। बहुत सी चीखें फजा में गूंजी थी और उसके बाद चंद लम्हे के लिए फायरिंग बंद हो गई थी। इस अरसे में आतिफ और लुत्फी ने तेजी से पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। फाखरा गुराए हुए अंदाज में चीखी, बेवकूफो कहाँ भाग रहे हो, साथ रहो वरना मर जाओगे। लेकिन आतिफ और लुत्फी या तो फाखरा की आवाज नहीं सुन सके थे या फिर उन्होंने इस आवाज पर तवज्जो देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। तब फाखरा ने परेशान लहजे में कहा, ये अहमक मौत के मुंह में जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं तो जाने दो फाखरा, क्या किया जा सकता है। मैंने कहा। दूसरी तरफ से शायद कुछ और लोग भी आ गए थे, क्योंकि स्टेन गनों से बरसाई हुई गोलियां अब हमारे आसपास से गुजर रही थी। मजबूरन ये जगह भी छोड़ना पड़ी। मैक्नो ने दफातन घबराए हुए लहजे में कहा, चीफ मशीन गन साथ छोड़ गई है, इसका आखिरी कारतूस भी खत्म हो गया है, इसे यही पड़ा रहने दो, आओ। मैंने कहा और मैक्नो हमारे साथ दौड़ने लगा। फाखरा को एक बार ठोकर लगी तो मैक्नो ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और आहिस्ता से बोला, सॉरी मैडम, बराए करम मेरा सहारा लिए रहें। फाखरा ने कोई जवाब नहीं दिया। हम दौड़ रहे थे और गोलियां हमारा ताकुब कर रही थी। फिर दौड़ते हुए बर्ड मेरे करीब आया और बोला, चीफ क्या ख्याल है, हम दरख्त पर चढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश क्यों न करें और बाकी लोग उन्हें आगे निकल जाने दें, हम बिलाखिर उनसे मिल ही लेंगे। मैंने फाखरा को इस तजवीज से आगाह किया तो वो बोली, नहीं चलेंगे तो सभी चलेंगे। बर्ड का कहना दुरुस्त है मैडम, हम सीधे चलते रहेंगे और इतनी दूर पहुंच जाएंगे कि बर्ड का इंतजार किया जा सके। मैक्नो ने कहा, यह आतिफ और लुत्फी न जाने कहाँ मर गए, वो सामने जा रहे हैं, मैं उनकी आहटें महसूस कर रहा हूँ। बर्ड जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फाखरा ने कहा, आप मुतमईन रहें, आए चीफ। बर्ड बोला और एक दरख्त की जानिब बढ़ गया। दरख्त पर चढ़ने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बर्ड दरख्त की एक शाख पर पहुंच गया था और सूरत हाल का जायजा ले रहा था। मैं उन्हें देख रहा हूँ चीफ, वो आहिस्ता से बोला, वो पहाड़ी कटाव उबूर कर रहे हैं। वो लोग यही समझेंगे कि हम बहुत आगे जा चुके हैं और जब वो इस कटाव को उबूर करके ऊपर आएंगे तो हम उन्हें निशाना बना लेंगे। मगर मुझे तो नजर नहीं आ रहा। राइफल की नाल इस तरफ कर लो चीफ, बस ये बेहतर जगह है, फुर्ती से काम लेना, इसी सीध में गोलियां बरसाना शुरू कर देना।